السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر یہ نامکمل ہے تو سب کچھ نامکمل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مکمل نہیں ہے تو وہ اس کا نہ ایمان مکمل ہے، نہ عبادت مکمل ہے، نہ ریاضت مکمل ہے، نہ تقویٰ و پرہیزگاری مکمل ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات صاف ظاہر ہو گئی ہے کہ ایک بندہ مومن کے لیے اور اس کے ایمان کے لیے، ایمان پر زندگی اور ایمان پر خاتمے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شرط اول ہے۔ بغیر اس کے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے اور یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے اور دل و جان سے اپنے آقا سے محبت کرتا ہے۔ اب میں یہاں پر آپ کے سامنے اس موضوع پر بات کرنے کی اہم وجہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کانپور میں جو 12 ربیع الاول کے دن جو واقعہ رونما ہوا ہے اور آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بینر جو لکھا گیا ہے، میں یہاں پر دو رخ پر بات کروں گا۔ دو اہم پہلو ہے میری گفتگو کے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ ایک مسلمان جس کے دل میں اپنے آقا کی سچی محبت ہوتی ہے تو اپنی آقا کی ذات سے وہ الفاظ استعمال کیا جانا چاہیے جو ہمارے آقا کے شایان شان ہو، اور جو الفاظ عام انسانوں کو استعمال نہیں کیے جاتے۔ یہ بھی محبت کا ایک پہلو ہے۔ لیکن آج ایک بدبختی ہے کہ غلام کو، ایک امتی کو بڑے القابات دیے جاتے ہیں اور اپنے آقا کے ساتھ جو نا جناب لکھا جاتا ہے، جناب کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بدبختی ہے۔ اب یہاں پر میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، آئی لو یہ انگریزی جملہ ہے، اور رہی بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں سرکار کی محبت ہے تو یہ بتانے والی چیز نہیں ہے، یہ کسی کو دکھانے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ بغیر محبت کے ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو کیا ضرورت پیش آ گئی تھی آئی لو محمد لکھنے کی؟ تو کیا یہ جملہ ہمارے سرکار کے شایان شان ہے؟ یہ بھی غور کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہم جو کچھ بھی بول دیے ہماری بات جو ہے نا چلنا چاہیے، نہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھو آپ، کیا یہ جملہ ہمارے آقا کے شایان شان ہے کیا؟ یہ تو عام جو ہے نا جملہ بول لیتے ہیں، آئی لو یو ٹو فلانا ہمک دھمک۔ تو کیا ہمارے آقا کے ساتھ بھی ہم یہ جملے استعمال کریں گے؟ میں اپنے نزدیک سمجھتا ہوں ہمارے آقا کی شان میں یہ جملہ استعمال کرنا بے ادبی ہے۔ ایک پہلو ہو گیا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر میں دوسرے پہلو پر آتا ہوں۔ اگر یہ جملہ استعمال کیا گیا ہے تو یہ جملہ نہ انسانی تہذیب کے خلاف ہے، نہ کسی فرقے مذہب کے خلاف ہے، نہ قانون کے خلاف ہے۔ یہ اپنے نبی سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، گو کہ جملہ جو ہے نا ایک مہذبانہ جملہ نہیں ہے۔ یہ جملہ مہذبانہ جملہ نہیں ہے، لیکن اس جملے سے اظہار کیا گیا تو کیا یہ جرم ہو گیا؟ کیا یہ جرم ہو گیا کہ دوسرے طبقے کے لوگ سر عام کھلے طور پر جو نا نعرے لگاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، وہ اپنی عقیدت کا، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر تو نعرے بھی نہیں لگائے گئے، ایک بینر لگایا گیا۔ تو ان بینر لگانے والے لڑکوں پر FIR جو ہے نا درج کرنا، یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ تو ظاہر بات ہے یہ جو نا شدت پسندی ہے، دہشت پسندی ہے، دہشت گردی ہے یہ، اور ہمارے قانون میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جہاں پر قانون کے رکھوالے ہی قانون کے خلاف عمل کرنا
عمل کرنے لگیں گے تو پھر قانون کا جو ہے نا اللہ حافظ ہے، اس کا کیا ہونے والا ہے تو یہ تو جو ہے نا کوئی بھی جو ہے نا سمجھ سکتا ہے۔ یہ دونوں واقعات کی میں جو ہے نا سرکار کی شان میں یہ لفظ کے استعمال کرنے کو میں جو ہے نا مناسب نہیں سمجھتا، اور جو ان نوجوانوں پر کارروائی کی گئی ہے وہ قابل مذمت ہے، وہ قابل مذمت ہے۔ یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، یہ کوئی بھائی وہ اپنے نبی سے محبت کا اظہار کریے، وہ بھی ہمارے نبی کی ولادت کے جلوس کے موقع پر۔ خالی ٹائم پر تو بینر جو نا کھانا لے کے تو نہیں پھریں گے کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ اب ہمارے دیگر بھائیوں کے تیوہار ہوتے ہیں، سکھ بھائیوں کے ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، وہ اپنے گرو کی شان میں لگاتے ہیں، تو کیا آپ ان کے خلاف بھی کریں گے؟ آپ ان کے خلاف بھی کریں گے؟ دوسری کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ لوگ بھی نعرے لگاتے ہیں، وہ جس کے پیروکار ہیں ان کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو کیا آپ ان کے خلاف بھی کریں گے؟ آپ ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے؟ پھر کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے، آپ جتنے بھی ہمارے پاس مذہبیں ہیں وہ تمام مذہبوں کے اپنے اپنے رہنماؤں کے نعرے لگائے جاتے ہیں، ان کی تعریف بیان کی جاتی ہے، بینر لگائے جاتے ہیں۔ آپ سب کو چھوڑ دے کے مسلمانوں کے خلاف یہ عمل کرنا یہ قانون کے خلاف ہے۔ اور میں مرکزی سرکار، آج ہماری مودی سرکار کس جانب جا رہی ہے، سمجھ سے بالا تر بات ہے یہ۔ آج ساری دنیا میں کیا پیغام پہنچ رہا ہمارے بھارت سے، کیا پیغام پہنچ رہا، جبکہ 5 کروڑ کے قریب ہمارے بھارتی دیگر جو نا ملکوں میں ہیں، اور وہاں پر وہ کتنا محفوظ ہیں، اور ان کی جو ہے نا کس طریقے سے ان کی عزت افزائی کی جا رہی ہے۔ کیا وہاں پر مذہب پرستی کا لیبل ان کو لگایا جا رہا؟ کیا ان کو مذہبی جو ہے نا عبادت کرنے پر روک لگایا گیا ہے وہاں؟ کبھی ان کے ساتھ شدت پسندی کی گئی؟ تو پھر ہمارے ملک میں ایک کمیونٹی کے ساتھ یہ جو ہے نا عمل اختیار کرنا یہ کون سی انسانیت ہے، یہ کون سا قانون ہے؟ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی سخت ضرورت ہے۔